اور نانا کے دیے ہوئے عہد کو چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، جرتوں کا سمندر ہے حسین ابن علی۔ اور تم جو حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، میری یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر کے جانا کہ کبھی مت ڈرنا۔ خدا کی قسم، قرآن نے جو اللہ کے ولیوں کے لیے بات کی ہے، جو نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، جو قرآن نے ترجمانی کی ہے، حسینیوں تمہاری، حسینیوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، نہ خوف نہ غم، نہ خوف نہ غم، نہ خوف نہ غم۔ ہم تو صدا یہی، کربلا کے جو شہید تھے، جو کربلا کے شہید ہیں، رب محمد کی قسم، میں کسی شہادت کا ذکر نہیں کرنے جا رہا ہوں، جو شہید بھی ڈیوٹی دے کے گرا ہے اور آقا حسین اس کے سرانے پہنچے۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات، 72 گھنٹے کی بھوکے اور 72 گھنٹے کے پیاسے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت آخری ہے۔ سرکار سے عرض کرتے ہیں، مولا اے آقا حسین، اب تو ہمارا دم واپسی ہے، مولا میری آنکھیں خون سے بھر چکی ہیں، ذرا میری آنکھوں سے یہ خون ہٹا دیجئے، میں آپ کی ایک تو زیارت کر لوں، ایک تو میں آپ کی زیارت کر سکوں، اور دوسری بات ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ آقا اب تو بتا دیجئے آپ ہم سے خوش ہیں، مولا آپ راضی ہیں، تو تم جو حسینی ہو یا تم جو امام حسین کے ماننے والے ہو، نہ ڈرا کرو، او بھائی، او بیٹا، او میرا سونا، یہ بچہ جو بیٹھا ہے اس سے کہو یا سو جائے یا مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، اللہ جانے کون بشر ہے، ہاں مجھے دیکھ لے بیٹا، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے۔ یہ باتیں میں کوئی روایتی انداز میں تقریر نہیں کیا کرتا، نہ میری عادت ہے، میں تمہیں جو کچھ پیغامات دینے ہوتے ہیں، کیونکہ شب عاشور قیامت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، اور تم جو آج سردی میں سرکار امام حسین کے صف پہ بیٹھے ہو، یقین رکھو اور اس پہ ایمان رکھو، اور کبھی یہ نہ بھولنا کہ تمہیں امام اکیلا چھوڑ دیں گے، نہ، سرکار امام حسین علیہ السلام کی عادت میں شامل ہے کہ غلام جب دنیا سے جا رہا ہو، سرکار پہنچتے ہیں، وہ غلام وہی لفظ رہتا ہے جو شہیدان کربلا نے کہا تھا کہ سرکار ہم سے خوش تو ہیں۔ ماشاءاللہ، رب محمد کی قسم، 4 محرم میرا بھائی جوان بھائی اس دنیا سے گیا، میرا جوان عصر ہفتے کو ہم نے اسے دفن کیا، اور اتوار کی صبح میں سرکار کی نوکری کے لیے واپس پاک پتن ہو گیا۔ ہم صرف ایک ہی غم کو جانتے ہیں کائنات میں، جو سب سے عظیم غم ہے، کیونکہ دنیا کے سارے غم بے کوئی اپنے ماں باپ کو رو لے گا 6 مہینے کو، سال کو، 2 سال بھول جائے گا، اور شاید اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں کہاں۔ لیکن کسی فقیر نے سچ کہا تھا کہ ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے، بے شک ہر مومن کے دل میں مولا حسین رہتے ہیں اور رہیں گے، تو ڈرانا کرنا جو فلانا خود کش آ جائے بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، ہم کسی خود کش سے نہیں ڈرتے، ہمیں نہیں، ہم موت
موت کی تمنائی ہیں فَتَمَنَّا وَالْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سورۃ جمعہ میں ارشاد ہوا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم صرف اور صرف اپنے آقا حسین کے دیدار کے خواہش مند ہیں. ہم پنجتن پاک کے دیدار کے خواہش مند ہیں کہ موت ان زندہ حقیقتوں کا نام ہے کہ جب ہمیں اپنے مولا کی زیارت ہوگی. کتنا بڑا انعام بھئی, ساری عمر یہ تمنا کرتے ہو نا کہ مولا کی زیارت ہو جائے, مختلف عمل کرتے ہو, مگر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان شہیدوں کی زیارتوں کے لیے عمل مت کیا کرو, یہ کسی عمل کے تابع نہیں. واہ جی واہ, وہ کہ لاکھ مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے تو مولا علی کی زیارت ہوگی. تمہیں کس نے بتا دیا؟ آیتیں ان کی محتاج ہیں, یہ آیتوں کے محتاج نہیں. یہ تو بھائی تم جبرائیل کو قید کر لو, ان موکلوں کو قید کر لو, ان جنات کو قید کر لو, ان بھوت پریت کو قید کر لو, یہ ہستیاں تمہاری دسترس سے بہت دور ہیں. تم ہر وقت ان کی گرفت میں ہو. ارے ہر وقت, آج کی رات جب تم یہاں بیٹھے ہو بس یوں سمجھو کہ اس وقت تم امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہو چکے ہو, چراغ گل ہو چکے ہو, اور سرکار نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں. یہ سمجھ لو, یہ اس کو خیمہ حسین سمجھو, اور جہاں بیٹھے ہو اس کو میدان کربلا سمجھو. اس وقت تم سرکار امام عالی مقام کی ذاتی نگاہ کے زیر اثر بیٹھے ہو. رب محمد کی قسم یہ معجزہ ہے, سبحان اللہ. اور یہ حسین ابن علی کی طاقت ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جہاں سے چاہیں معجزہ دکھا دیں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. تم اس سردی میں بیٹھے ہو نا, اپنے گھر کا سکون آرام چین چھوڑ کے بیٹھے ہو نا, یہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں, تم سب بیٹھے ہو, کوئی اس طرح بیٹھ سکتا ہے؟ ہم کسی کی شادی میں چلے جائیں, شادی, اور اس طرح سردی ہو اور ایسا تمبو سنگو لگا ہوا ہو, کہیں گے پاجی انہیں ٹیلی فون آیا ہے, بڑا ضروری کام پڑے گا, سن چھٹی ہے جناب. یہ سب جو یہاں بیٹھے ہو نا اس وقت, یہ اعجاز ہے اس حسین ابن علی کا. بھئی یہ اعجاز نہیں, ایک بات, ایک شکوہ ہے تم لوگوں سے, اور وہ میں ضرور کہ تمہیں جس منصب جلیلہ پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا, جس منصب جلیلہ پر اللہ رب العزت پہ فائز کیا, یا تم اسے کچھ بھول گئے. بس ایک یاد دہانے کے طور پر بھولے تو نہیں ہوں گے, لیکن کچھ ایسے مشورے ہوتے ہیں جو دے دیے جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں, جب تم لوگ یہاں آتے ہو اور تم سے کوئی راستے میں پوچھ لے کہ جناب کہاں جا رہے ہیں, تو آپ فرمائیں گے کہ یہ مجلس میں جا رہے ہیں, ایسا ہی, یا میلاد پہ جا رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لفظ کہنا ہوگا تو یہ رات بڑے کرب میں اور بڑے آلام میں اور بڑی عزیتوں میں گزارتی محمد و آل محمد. میں جیسے عرض کیا تھا نا کہ یہ رات بہت آل محمد پہ قریب, یہ رات بہت آل محمد پہ قریب. رب محمد کی قسم, یہ شب جس میں ہم سب موجود ہیں, خداوند کریم ہمیں یہ طاقت دے کہ اس رات کو ویسے ہی پسند کر لیں جیسے شہیدان کربلا نے پسند. میں نے کہا رہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں,
سرکار چراغ گل کر چکے ہیں، اور اب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں میرے آقا و مولا، ہم سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جانا ہو وہ چلا جائے۔ رب محمد کی قسم، میں حسین اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں جنت میں نہ پہنچاؤں۔ یہ وہ رات ہے، یہ ابدی حقیقتوں کی رات ہے۔ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ رات جہاں زندگی ملتی ہے، جہاں موت ملتی ہے، جہاں رزق بڑھتا ہے، جہاں بے اولاد کو اولاد دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ رات، یہ ہے شب قدر۔ یاد رکھنا اس بات کو، اصل شب قدر یہی ہے۔ یہ زندہ حقیقتوں کی رات ہے، یہ معجزات کی رات ہے، یہ کرامت کی رات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کی کرامتوں کی رات ہے۔ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ اتنے بڑے کریم ہیں کہ بچے ذبح ہوئے پڑے۔ صبح کیا دن ہے؟ عاشور کا دن ہے، صبح 10 محرم ہے۔ ارے دعائیں مانگے گی نا سیدہ کے لحاظ سے، مولا ایک بیٹا دے دو، مولا ہمیں روزی دے دو، مولا ہمیں صحت دے دو۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لو، 72 جنازے اٹھا چکا تمہارا مولا۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، مگر نہیں، یہ ہے دل کرار کا بیٹا، اس کی رگوں میں جناب معصومہ کونین کا خون ہے۔ علی کا لال تو خود بھی کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے، ارے کوئی ہے، اب بھی کوئی ہے جس کی حسین مدد کرے۔ یہ مدد کے طالب نہیں ہے، یہ طالب امداد گھرانہ نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ خدا کی قسم، کائنات کی 14 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی خدا سے بھی کچھ نہیں مانگا سوائے یہ کہا کہ رضن بقضائے ہی۔ یہ گھر وہ گھر ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ رضن بقضائے ہی و تسلیماً لامرہ، ہم تیری قضا پہ راضی ہیں اور تیرے امر کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مانگنے والے گھر نہیں ہے، یہ دینے والا گھر ہے۔ تو مانگ لو آج جو کچھ مانگنا ہے۔ میں جس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بارگاہ جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ خدا آپ کے درجات بلند کرے جس نے یہ کہا۔ اچھا بھائی، ایک شخص اسدی کے گھر چلا گیا اور آگے سے اسدی نہ ملا تو اس کا جانا بیکار ہو گیا نا؟ بولی یار اسدی، حقیقت تو بول۔ عنایت شاہ کے گھر چلا گیا، بڑی ڈھونڈان کے باتیں پوچھ کے گیا اور آگے سے عنایت شاہ نہ ملے تو اس کا جانا فائدہ مند رہا یا بیکار؟ اب بھولی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شب عاشور ہے، جب بھی تم یہاں آیا کرو ایک بات کہا کرو، میں اپنے آقا حسین سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ لازمی کہا کرو یار کہا کرو یار۔ اب عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں عمر کا، کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں، ایک بات میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھو کچھ پانا ہے تو کچھ نیتیں بدلنی پڑیں گی۔ میں اگر ممتاز کے گھر جاؤں یہ نہ ملے، جانا بیکار ہو گیا۔ شیخ نقی کے گھر گیا یہ نہ ملا، اقبال کے گھر گیا یہ نہ ملا، حسن کے گھر گیا یہ نہ ملا، بیکار۔ یار دل میں اب کافی عمر گزار چکے، اب اپنے دلوں میں اس چیز کو پیدا کرو کہ ہم مولا حسین سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو، جب کبھی مولا حسین سے ملنا ہو، سرکار کی زیارت مقصود ہو، تو پھر ایک آیت پڑھا، اس دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک آیت پڑھا کرو، انما یرید اللہ
اہل البیت طاہرکم تطہیرا۔ اس کی تلاوت کیا کرو، رب محمد کی قسم جو 11 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر کے 11 مرتبہ ہی دروازے میں دستک دے گا، سرکار اس سے ضرور ملیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہے میری سرکار کی زیارت ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ صبح جب سرکار کی شفیع ذوالجناح برآمد ہو تو کسی کی زیارت ہو نہ ہو، مولا حسین اس گھوڑے پہ تمہیں نظر آئیں، اس زری میں تمہیں مولا حسین نظر آئیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہیں کام کی باتیں بتایا کرتا ہوں یار، اور یہ میں نہیں بولتا، نا یہ میرے لفظ ہیں ہی نہیں۔ میں نے کبھی کوئی مضمون پڑھ کے نہیں پڑھا، ماشاءاللہ، یہ باب العلم کی دین ہے۔ میں نے کبھی کوئی مضمون پڑھ کے نہیں پڑھا، میں نے کسی کتاب سے کوئی چیز نہیں پڑھی۔ یہ جو کچھ عطا ہوتا ہے یہ میرے مولا کائنات کی خیرات ہوتی ہے، جو میری زبان پہ وہ لفظ مجھے قیمت میں پیغام دے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بندر بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، واہ، اور اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یار اگر تمہیں کبھی مولا نہ زیارت ہو تو آج تو شب عاشور ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آج کی شب جناب سیدہ آتی ہیں، اور مجھے کوفے کی ایک مومنہ کی بات اس وقت یاد آ گئی۔ سرکار نے میری زبان پر وہ واقعہ رکھ دیا کہ اکیلی ایک مومنہ تھی، اور جب محرم کا چاند طلوع ہوا کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی میری ساتھی بھیج دے کہ میں ذکر کروں تو وہ سنے اور میں گریہ کروں، یا وہ پڑھے تو میں گریہ کروں۔ تو ایک مرتبہ جب یہ دعا مانگ کے وہ نیچے اتری، چھت سے نیچے آئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو ایک مخدومہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور کہا حبیبی میں گزر رہی تھی اس علاقے سے تو میں نے سوچا کہ اب کے محرم میں تیرے ساتھ کر لوں۔ یہ محرم میں تیرے ساتھ وہ بی بی اندر آ گئی، ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں، آئیے۔ تو ہم اس خاتون نے کہا جس کے گھر مخدومہ آئی تھی کہ ایسا کرتے ہیں صبح سے میں چولہے میں لکڑیاں جلاؤں گی، آپ مولا حسین کی نیاز پکانا، میں فرش پہ جھاڑو دوں گی اور دری بچھاؤں گی، مجلس آپ پڑھنا سنوں گی میں۔ اور یہ 9 دن ایسے وہ مجلس جاری رہی۔ یہی شام جب آئی جس رات میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی جب شام آئی نا تو اس مخدومہ نے یہ کہا بہن اب مجھے چھٹی دے دو، اب مجھے اجازت دے دو، میں اب جانا چاہتی ہوں۔ تو اس مومنہ نے کہا بی بی یہ تو بڑے ظلم کی رات، یہ تو بڑی مصیبت کی رات ہے، مخدومہ مجھے آج چھوڑ کے نہ جا، بی بی مجھے آج چھوڑ کے نہ جا، ارے آج تو حسین ابن علی کی الوداع ہونے کی رات۔ جب اس نے یہ بات کی تو مخدومہ نے جواب میں کہا کہ مومنہ مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں ہوں کون۔ 9 دن گزر گئے حسین کی مجلس برپا کرتے کرتے، 9 دن گزر گئے تیرے ساتھ مجلس سنتے سنتے،
دیا ہوتا کہ میں ہوں کون. ہاتھ باندھ دیے مومنہ نے, ہاتھ باندھ دیے اور کہا بڑی غلطی ہوئی, بڑی غلطی ہوئی. میں واقعی آپ سے میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کہاں رہتی ہیں, آپ کہاں سے آئی ہیں, آپ کا اس میں گرامی کیا ہے, میں نہیں پوچھ پائی. بڑی غلطی ہوئی, بڑی غلطی ہوئی. کہنے لگی پوچھ, تو نے پوچھا ہے نا, تم مجھ سے پوچھا ہے, میں بتاتی ہوں. میں فاطمہ بنت محمد ہوں بیٹی, میں تیرے حسین کی ماں ہوں, پہچان لے مجھے, میں تیرے حسین کی ماں ہوں, میں تیرے حسین کی ماں ہوں. قدموں میں گر گئی وہ, کب مخدومہ کوئی غلطی ہوئی ہو, بی بی کوئی غلطی ہوئی تو حسین کے نام پہ معاف کرنا, میں کوئی آپ کی خدمت نہ کر سکوں, مجھے حسین کے نام پہ معاف کر دینا بی بی, مگر نہ جائیں آپ, نہ جائیں آپ. اور میں اس امام بارگاہ میں سید خلیفہ العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ بی بی نہ جائیں آپ, بی بی آج اور کل ہمارے ساتھ, کیا مجھے جانے دے, مجھے جانے دے, میں نے بڑے سفر کرنے ہیں, مجھے جانے دے, مجھے جانے دے. ابھی تو میں نے شام جانا ہے, میں نے ابھی شام جانا ہے, اور شام سے اس بیٹی کو ساتھ لینا ہے جو حسین کی شہادت کی, آقا حسین کی شہادت کی عینی گواہ ہے, اس کو میں نے ساتھ لینا ہے, اور پھر میں نے کائنات میں ہر جہاں جہاں میرے حسین کا ماتم ہو رہا ہے, آج مانو, وقت آ گیا, وقت آ گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے پر ایک آواز آئی, معصومہ کے خیمے پہ ایک آواز آئی, انما یرید اللہ لیذهب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور بی بی نے جناب فضلہ سے کہا, فضلہ دیکھو باہر کوئی سائل آ گیا ہے, ارے باہر کوئی سائل آ گیا ہے جو یہ آیت تکبیر پڑھ کے میرے خیمے میں صدا دے رہا ہے. بی بی فضا باہر آئیں, خیمے کا پردہ الٹا, دیکھا کہ آقا حسین کھڑے ہیں, سید الشہداء کھڑے ہیں. ایسے ایسے کر کے واویلا کیا جناب فضا نے اور کہا, آقا زادی تیرا بھائی حسین آیا ہے, تیرا بھائی وہی فقیر نہیں آیا, یہ کوئی سائل نہیں آیا, کہ تیرا بھائی حسین آیا, حسین آیا. بلاؤ بلاؤ میرے بھائی نے, بلاؤ. اور آقا حسین تشریف لائے اور معصومہ سے کہا, بہن اکبر پہ تیرا بڑا حق ہے, تو نے اسے پردوں میں پالا ہے, آج تیرے بیٹے کی اسلام کو بہت ضرورت ہے. بہن زینب اپنا بیٹا مجھے دے دے, اپنا بیٹا مجھے دے دے, اپنا لال مجھے دے دے. ہائے بڑی مصیبت تھی, آقا کے لیے بھی بڑی مصیبت تھی, بڑی مصیبت تھی. 18 سال کا بھر جوان بیٹا, ہم شکل رسول بیٹا, ہائے خیمے میں سرکار علی اکبر کا گھوڑا منگوایا گیا, مولا حسین نے دستار باندھی اور تحت العنت, ارے تحت العنت باندھا, تمام بیویوں نے گھیرا ڈال دیا, اس گھوڑے کا گھیرا ڈال دیا. ہائے ہائے زندہ علی اکبر کا ماتم شروع ہو گیا, ارے زندہ علی اکبر کا ماتم. الوداع کر رہی تھی, ارے
پہلے کوئی پاؤں چوم رہی تھی، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا۔ جناب اکبر نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، ایک معصوم بچی سرکار کے یہ علی اکبر کا ذکر ہے، یہ علی اکبر کا ذکر ہے، یہ اس شہید کا ذکر ہے، یہ اس آقا کا ذکر ہے کہ جس نے آقا حسین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، سرکار کی کمر کو جھکا دیا۔ اور چلے شہزادہ علی اکبر، بس چند لمحے ہو زحمت تمام، چند لمحے یہ عبادت اور کر لو۔ ارے یہ بڑے شہزادے کا ذکر ہے، اور آقا حسین کا یہ حکم ہے جب میرے اکبر کی بات ہو چیخے بلند کیا کرو، ارے زور زور سے رویا کرو، ارے یہ میرا اکبر، یہ میرا یوسف ثانی، دل سے رو لو۔ پتہ نہیں کل آئندہ سال کوئی ہوگا تو روئے گا۔ آج شہزادے کا ذکر کر لو، آج علی اکبر کا ذکر کر لو۔ سرکار علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چلا میدان کی طرف۔ جناب علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی میرے گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مڑ کے دیکھا بابا بھاگ رہے تھے۔ سرکار علی اکبر واپس آئے، کہا بابا نا میرے بابا نا بابا نا بھاگو، بابا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے کہا اکبر میری بات سن، میں تیری اس بات کو مان لیتا، کاش تو صاحب اولاد ہوتا، جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا اور باپ گھر میں سکون سے بیٹھ جاتا۔ اکبر تو جا، میں نہیں جا، میرے بچے جا چلا جا، اکبر چلا جا، اکبر چلا جا، اکبر بابا کو اکیلا چھوڑ دیا کر، چلا جا اکبر، چلا جا میرے اکبر، چلا جا میرے بچے، چلا جا میرے نور۔ سرکار پھر سواری چلی، سرکار بھاگے، پھر سواری چلی، پھر سرکار بھاگے، اور پھر ایک جگہ شہزادے نے کہا بابا بس میں شہادت کے اندر ایک جملہ کہوں گا کہ میدان کربلا میں ایک آواز گونج گئی، کربلا میں ایک آواز گونج گئی، میدان کربلا میں ایک آواز گونجی، بابا الوداع، شہزادے کی لاش یاتر کی طرف اتنی تیزی سے بھاگے جیسے نشیب کی طرف پانی، جب بھاگتے جاتے تھے تو کہنے لگی گرے پھر اٹھے پھر بھاگے۔ سرکار جان بھی رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے، الگ دنیا بات کرفا، الگ دنیا بات کرفا، الگ دنیا بات کرفا، اے علی اکبر، اے علی اکبر،